اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاذان مثنى مثنى عن انس قال امر بلال ان يشفع الاذان وان يؤتر الاقامہ الا الاقامت۔ باب ہے اذان کے کلمات دو مرتبہ پڑھنے کے متعلق۔ اس کے اندر حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، حضرت بلال کو حکم دیا گیا اذان دینے کا، اور اذان کے کلمات دو مرتبہ ان کو کہا گیا کہ دو مرتبہ کلمات کہنے ہیں، اور اقامت کے الفاظ جو ہیں کلمات وہ ایک مرتبہ کہنا ہے، سوائے قد قامت الصلاۃ کے، یعنی اقامت کے اندر سارے کلمات ایک بار ہوں گے، قد قامت الصلاۃ جو ہے یہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ اس باب کے آگے اسی کتاب الاذان کا تیسرا باب ہے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب الاقامت واحدۃ الا قولہ قد قامت الصلاۃ، کہ اقامت کے اندر ایک مرتبہ کلمات سارے کہے جائیں گے، اور سوائے قد قامت الصلاۃ کے کہ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ اس باب کے اندر بھی ایک حدیث مبارکہ یہی جو اوپر میں نے ابھی بیان کی ہے۔ کل جو حدیث مبارکہ بیان ہوئی ہے اس کے اندر بھی یہی روایت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے 2 مرتبہ کلمات کو حکم دیا ہے، اور تکبیر کے اقامت کا ایک مرتبہ حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیث مبارکہ اس چیز کے متعلق ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اقامت کے الفاظ جو ہیں وہ ایک مرتبہ ہیں۔ یہ کلمات اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، ہم اقامت پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ کہا ہے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی جتنے کلمات ہیں جس طرح ہم اذان کے اندر کہتے ہیں اسی طرح تکبیر میں بھی 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ یہاں روایت یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے، جو مسئلہ بن گیا وہ یہ ہے کہ جی اذان کے اندر تو 2 مرتبہ کہو، لیکن تکبیر کے اندر 1 مرتبہ کہو، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ کو 2 مرتبہ کہہ دو، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تکبیر ختم ہو گئی۔ یہ ہے۔ اب یہ مسئلہ احناف کو چھوڑ کے امام شافعی اور امام مالک کے ہاں یہی ہے، وہ اقامت کا طریقہ یہی اپناتے ہیں۔ اسی لیے آپ عرب ممالک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر مساجد کے اندر اذان تو بالکل سیم ہماری طرح دی جاتی ہے، اقامت کے اندر آ کے فرق آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ دیتے ہیں۔ اب پہلے روایات سن لیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ روایت حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے کلمات 2 مرتبہ پڑھے جائیں گے۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک مؤذن کے پاس سے گزرے جو اقامت کے کلمات ایک مرتبہ پڑھ رہا تھا، تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیری ماں نہ رہے تو نے اقامت کے الفاظ 2 مرتبہ کیوں نہیں پڑھے؟ یعنی جس طرح اذان 2 مرتبہ کہی جاتی ہے، الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ پڑھ۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زید مؤذن رسول تھے، ان کے بارے میں ہے کہ آپ اذان اور اقامت کے کلمات 2 مرتبہ کہتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زید جن کے متعلق پیچھے روایت بیان ہوئی ہے، جنہوں نے خواب دیکھا تھا اذان کا، سب سے پہلے جنہوں نے خواب دیکھا ہے، یہ ان کی بات ہے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے اصحاب اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے اصحاب اذان اور اقامت کے کلمات جو ہیں وہ 2 مرتبہ کہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان اور اقامت کہتے تھے تو وہ 2 مرتبہ اذان کے بھی کلمات کہتے اور اقامت کے کلمات بھی 2 مرتبہ کہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو معذورہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے 19 کلمات کی تعلیم دی اور اقامت کے 17 کلمات کی تعلیم دی، پھر انہوں نے اقامت کے کلمات بیان کیے، اور اسی طرح اقامت کے 2 مرتبہ کلمات انہوں نے بیان کیے، جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی تمام کلمات 2 مرتبہ انہوں نے کہے۔ اس کے بعد حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک بار اقامت کہنے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس طریقے کو، یعنی 1 مرتبہ اقامت کہنے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اس طریقے کو عمران نے گھڑ لیا ہے، اقامت کے کلمات 2 بار ہی ہیں،
یعنی جس طرح اذان ہے اسی طرح اقامت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مؤذن تھے۔ حضور کی حیات مبارکہ میں 3 صحابہ تھے جو اذان دیا کرتے تھے، ان میں ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال مؤذن رسول ہیں، وہ مشہور ہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ بن زید ہیں، ان کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہو گیا۔ وہ کتنے اہم شخصیت ہیں وہ بیان ہو چکی کہ اذان کا آغاز ہی انہی سے ہوا ہے، یعنی آ کے کلمات ہی انہوں نے بیان کی ہیں، حضرت عبداللہ بن زید نے۔ تیسرے حضرت ابو معذورہ ہیں۔ حضرت ابو معذورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اذان سکھائی ہے۔ وہ سکھائی کس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو معذورہ کو اذان کے کلمات سکھائے، اور کلمات کے اندر جس طرح ہم اذان دیتے ہیں سیم اسی طرح اذان کے کلمات حضور نے سکھائے، سوائے 2 کلمات کے اضافے کے۔ وہ اضافہ کیا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم اذان کے اندر اور اقامت کے اندر کتنی مرتبہ کہتے ہیں؟ 2 مرتبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 مرتبہ کہلوایا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی 4 مرتبہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی 4 مرتبہ۔ ہم 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، حضور نے ان کو 4 مرتبہ کہلوایا ہے۔ اب اگر یہ ثابت کر دیں کہ جی جس طرح کی روایت ہوگی، جس طرح حدیث آئے گی ہم اس طرح دیں گے، تو حدیث تو 2 مرتبہ کی بھی ہے، حدیث 4 مرتبہ کی بھی ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابھی نوجوان تھے، لڑک پن کی عمر تھی، لڑکوں کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کی بات ہے، کھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ گزرے تو جس طرح لڑکے چھیڑ بنا لیتے ہیں نا، تنگ کرتے ہیں یا نقلیں اتارتے ہیں، تو یہ بھی اور لڑکوں کے ساتھ یہ مل کے اذان کے نقلیں اتار رہے تھے۔ حضور کو انہوں نے دیکھا تو یا نہیں دیکھا تو یہ الگ باہر کہیں کھڑے ہو کے تو یہ اذان کی نقلیں اتار رہے تھے۔ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں سے گزرے تو حضور نے ان کی آواز سن لی، حضرت ابو معذورہ کی۔ حضور نے صحابہ کو کہا کہ ان لڑکوں کو بلا کے لاؤ۔ ان لڑکوں کے اندر حضرت ابو معذورہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب سے سنا۔ حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں حضور نے تمام لڑکوں سے اذان سنی، آخر پہ میں تھا، جب میں نے آ کے اذان حضور کو سنائی تو حضور نے کہا ہاں میں نے اس کی آواز سنی تھی، یعنی آپ کی آواز اونچی تھی، خوبصورت آواز تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت ابو معذورہ کہتے ہیں کہ میری پیشانی پہ ہاتھ پھیرا اور مجھے اذان سکھائی، اور اذان سکھا کے حضور نے فرمایا کہ تو اذان دیا کر۔ ہاں جب یہ آئے اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ، تو جو چیز دل سے بندہ قبول نہ کرے تو یہ اس کو سلو کر گئے بالکل، یعنی اونچی آواز سے نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اصل عقیدہ تو یہ ہے، یہاں آ کے وہ بالکل آواز مدھم کر کے حضور نے بطور تاکید ان سے دوبارہ پڑھوایا، یعنی پہلی بار ٹھیک نہیں پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بالکل آواز ختم کر کے حضور نے فرمایا پھر دوبارہ پڑھ، پھر انہوں نے دوبارہ پڑھا۔ اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آ کے آواز بالکل کم کر گیا، حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھ، یعنی وہ دوبارہ پڑھوانا تعلیم کے لیے تھا، سکھانے کے لیے تھا۔ جس طرح ایک مرتبہ بچے کو پڑھاتے ہیں اس کو نہیں آتا تو پھر بندہ دوبارہ پڑھاتا ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو معذورہ کو پڑھایا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو معذورہ ساری حیات مبارکہ کے اندر جب بھی اذان یا اقامت کہتے تھے وہ 2 مرتبہ کلمات کہتے تھے، اذان کے بھی اور اقامت کے بھی۔ اچھا یہ برسبیل تذکر آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو معذورہ کے یہاں پیشانی پہ ہاتھ پھیرا نا، تو جیسے بچوں کو بندہ تھوڑا ڈانٹنے کے لیے اس کے کان ذرا کھینچ دیتا ہے، حضور پاک نے ان کے یہاں سے بال پکڑ کے تھوڑے کھینچے شرارت کی وجہ سے۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر انہوں نے ساری زندگی یہاں باقی سر کے بال کٹوا دیتے تھے، یہ بال نہیں کٹواتے تھے کہ یہاں میرے نبی کے ہاتھ لگے ہیں، اور وہ یعنی اس کو کٹواتے بھی نہیں تھے، اور جس حال میں حضور نے چھوڑے تھے پھر انہوں نے اس کے بعد اس کو کنگھی بھی نہیں کی کہ نہیں حضور نے جس طرح اس کو الجھا کے چھوڑا اسی طرح الجھے ہی رہیں، میں ان کو ٹھیک درست بھی نہیں کروں گا اور ان کو کٹواؤں گا نہیں، باقی کٹوا دیتے یہ ادھر ہی رہتے تھے بال، یعنی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی محبت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یعنی 3 مؤذن ہیں، 3 مؤذن جب اذان دیتے ہیں تو وہ اذان بھی 2 مرتبہ کہتے ہیں اور اقامت کے الفاظ بھی 2 مرتبہ ہی کہتے ہیں۔ اب سوال آئے گا کہ جی ہاں حدیث مبارکہ کے اندر کیوں ہے کہ جی 1 مرتبہ کو؟ وہ ہے بیان جواز کے لیے، جائز ہے
اگر کوئی بندہ ایک ایک مرتبہ کلمہ کہتا ہے، مگر یہ ایک ایک مرتبہ کلمات اقامت کے کہنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ جس طرح پیچھے بہت ساری حدیثیں مبارکہ گزری ہیں نا، کام اس کو جائز کرنے کے لیے حضور پاک نے کیا ہے، مگر وہ آپ کی سنت مبارکہ جاری سنت نہیں ہے، یعنی اس کے بعد صحابہ نے اپنا لیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ سنت کہتے اسی کو ہیں جو حضور پاک نے کیا ہے، صرف وہ نہیں جو حضور پاک نے کیا ہو اور اس کے بعد صحابہ نے اس کو اپنا لیا ہو، یعنی وہ کام جاری ہو گیا، اس کو سنت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے اعمال کیے ہیں، وہ بیان جواز کے لیے کیے ہیں، اور اس کے بعد صحابہ نے ان کو نہیں اپنایا۔ وہ امت کی تعلیم کے لیے تھے، امت کو سکھانے کے لیے تھے کہ اگر کبھی یہ صورت پیش آ جائے، اس طرح کرنا پڑ جائے تو تم یہاں تک جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ وہ صرف سکھانے کے لیے ہوتا، تو یہ نہیں ہوتا کہ تم اسی کو اپنا لو۔ اسی لیے امت کے اندر صدیوں سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے مؤذن تھے وہ بھی سارے کے سارے جب اذان دیتے تو 2 مرتبہ کلمات کہتے تھے، اقامت کے اندر بھی 2 مرتبہ ہی کلمات کہتے تھے۔ آخری چیز آ جاتی ہے، یہ سوال اکثر ہوتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کبھی اذان دی ہے؟ جواب ہے کہ جی دی ہے۔ حضور پاک نے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی کہتے ہیں ہم جا رہے تھے، حضور کے ساتھ سفر میں تھے، ایک گھاٹی میں پہنچے تو بارش ہو رہی تھی، بارش کی وجہ سے نیچے کیچڑ تھا، نیچے اتر نہیں سکتے تھے، پانی بھی تھا، کیچڑ بھی تھا، نیچے اتر کے نہ اذان دے سکتے تھے نہ نماز پڑھی جا سکتی تھی۔ تو حضور پاک سواری کے اوپر تھے، ہم بھی سواری پہ تھے، تو حضور نے سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے ہی اذان دی، اور اس کے بعد حضور نے سواری کے اوپر بیٹھ کے ہی ہمیں نماز پڑھائی، یعنی جماعت بھی حضور نے سواری کے اوپر بیٹھ کے کروائی۔ اب بندہ کہے کہ جی حضور پاک کی سنت ہے سواری پہ بیٹھ کے، وہ بیان جواز کے لیے ہے، وہ امت کو سکھانے کے لیے ہے کہ اس طرح کے حالات آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نارمل حالات کے اندر بھی اسی طرح گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے نماز شروع کر دو جس طرح کا یہ اقامت کا آ گیا۔ تو بعض چیزیں حضور پاک جو بیان کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں وہ امت کو سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔